بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا فاتک الحیاء فاصنع ما شئت۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ جب تمہارے اندر سے حیا ختم ہو جائے تو جو دل چاہے کرو۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری برائیاں جنم لے رہی ہیں، کیونکہ ہم نے یورپ کا اپنا قبلہ بنایا اور ان کی ہر چیز ایڈاپٹ کی جا رہی ہے بغیر یہ دیکھے کہ شریعت کے اندر جائز ہے کہ نہیں۔ اس میں سے ایک نحوست اور ایک بیماری قوم لوط کا عمل ہم جنس پرستی، یعنی مرد کی مرد کے ساتھ شادی اور عورت کی عورت کے ساتھ شادی۔ دراصل یہ خواہشات کی دنیا کے اندر اتنا آگے نکلے کہ زنا اور برائی کرتے کرتے اس سے بھی تھک گئے، اور اب جو ہیں دوسری طرف انہوں نے اپنا رخ کیا، جیسے قوم لوط نے جو ہیں لواطت کا برا فعل انجام دیا، جس کی شریعت کے اندر سب سے سخت سزا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی جب ان پہ عذاب بھیجا تو آسمان سے ان کے اوپر پتھر برسے اور ان کے اوپر آگ برسی، اور زمین سے ان کے اوپر زلزلہ آیا اور وہ تہس نہس ہو گئے۔ تدمر کل شیء، اللہ پاک نے سب کچھ تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ اور کفر کیونکہ اسلام کا دشمن ہے، کافر اسلام کے دشمن ہیں، وہ اللہ کی مدد سے مسلمانوں کو دور کرنے کے لیے تاکہ یہ کہیں ہم پہ غالب نہ آ جائیں، کیونکہ آج سے پہلے 1400 سال مسلمانوں نے حکومت کی ہے، اور مسلمانوں کو یہ مغلوب کرنے کے لیے اللہ کی نصرت اور مدد سے دور کرنا چاہتے ہیں، تو ایسی فحاشی اور عریانی کی چیزیں، بے حیائی کے اعمال مسلمانوں کے اندر عام کر رہے ہیں کہ جس سے مسلمان اللہ کی نصرت اور مدد سے محروم ہو جائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کفار کو اس کے اوپر غلبہ دے دیں۔ اس وجہ سے اس قسم کے قانون مسلمانوں کے ملکوں میں اپنے اسمبلی ممبرانز جو ان کے ایجنٹ ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے پیش کیے جاتے ہیں، اور ان کی جیبیں گرم کر کے اور ان کو جو ہیں مختلف قسم کی مراعات دے کے اس قسم کے قانون پاس کرا کے مسلمانوں کے ملکوں کے اندر فحاشی، عریانی، بے دینی کا جو ہے سیلاب لایا جاتا ہے۔ اس میں سے ایک قانون ٹرانسجینڈرز کے نام سے ہمارے ملک کے اندر پاس کروانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور کافی حد تک اس کی راہ ہموار کی جا چکی ہے۔ آج مسلمانوں کے اوپر لازم ہے کہ وہ اس گھناؤنے جرم کے سامنے سیسا پلائی دیوار بنیں اور اس کی مخالفت کریں، اور یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ برائی کو برائی کہنا اور سچائی کو سچائی کہنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آج اگر یہ قانون پاس ہوتا ہے تو ہماری نسلیں اس کی وجہ سے تباہ ہوں گی، اور ہم کسی برائی کو پھر روک نہیں سکیں گے۔ آج وقت ہے کہ مسلمان خود بھی اس سے بچیں اور دوسروں کو اس کی اویئرنیس دیں۔ اب قانون کیا ہے کہ یورپ کے معاشرے کے اندر یہ قانون بنا کہ جی مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے، عورت عورت سے شادی کر سکتی ہے۔ اب مسلمان معاشرے کے اندر تو اس کی گنجائش نہیں تھی، تو اس کی راہ ہموار کرنے کے لیے قانون یہ لائے کہ مرد اور عورت اپنی جنس جو ہیں اختیار کر سکتے ہیں، جو ان کا دل چاہے۔ اگر عورت یہ کہے گی نادرہ میں جا کے کہ جی میں نے مرد بننا ہے، تو وہ اس کو جو ہے خالدہ سے خالد کا شناختی کارڈ ایشو کرنے کا پابند ہے، اور کوئی مرد یہ جا کے کہتا ہے کہ جی میں نے عورت بننا ہے، تو وہ خالد سے خالدہ کا شناختی کارڈ، آئی ڈی کارڈ اس کو ایشو کرنے کا نادرہ پابند ہے۔ حالانکہ دوسرے ممالک کے اندر بھی اس کے کچھ رولز ہیں، اس برائی کے بھی رولز ہیں۔ انڈیا کے اندر قانون ہے کہ ایک ڈاکٹروں کا پینل بیٹھے گا، ان کی ٹیم بیٹھے گی، وہ اس کو چیک کریں گے اور اس کے بعد وہ فیصلہ کریں گے کہ ہاں اس کے اندر نسوانیت غالب ہے تو اس کو عورت کا آئی ڈی کارڈ ایشو کیا جائے۔ لیکن ہمارے ملک میں اس سے بڑھ کے یہ قانون بنا کے لوگوں کے ہاتھ میں دے دیا گیا کہ جس کا دل چاہے وہ نادرہ میں جا کے اپنے آپ کو عورت تصور کر کے شناخت کرا لے، یا کوئی عورت جو ہے مرد اپنے آپ کو تصور کر کے جو ہے نا شناخت کرا لے۔ اب اس کے مفاسد آپ سوچ سکتے ہیں۔ جب ایک عورت کو مرد کا آئی ڈی کارڈ ملے گا تو وہ مرد تصور کی جائے گی، دیکھنے میں عورت ہوگی، شناخت اس کی مرد کی ہوگی، تو سیدھی سی بات ہے اس کا میراث کے اندر حصہ بھی ڈبل ہو جائے گا، اور وہ آسانی کے ساتھ جو ہے ہم جنس پرستی پہ عمل کرتے ہوئے کسی دوسری جو ہے کسی مرد سے شادی کر سکے گی، اور جو ہے مرد کی مرد سے شادی جو ہے عمل میں آ جائے گی، کیونکہ ایک طرف تو عورت ہوگی لیکن اس کے پاس آئی ڈی کارڈ جو ہے نا وہ مرد کا ہوگا۔ اور اسی طریقے سے کوئی مرد جو ہے عورت کا شناختی کارڈ لے کے اور وہ جو ہیں کسی مرد سے شادی کر سکے گا۔ تو اس برائی کو پھیلانے کے اندر جو ہیں بہت سے لوگ سرگرداں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کو شرم، حیا عطا فرمائے، اور اللہ پاک مسلمانوں کو ایمانی غیرت عطا فرمائے کہ اس قسم کے قانون کے خلاف کھڑے ہوں اور اپنی نسلوں کی حفاظت کریں۔ اور آج جہاں ہمارا ملک سیلاب کی لپیٹ کے اندر ہے،
70% پاکستان سیلاب کے نیچے ڈوبا ہوا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اپنے گناہوں کے اوپر اللہ سے معافی مانگتے۔ ان حالات میں بجائے معافی مانگنے کے آج ہماری اسمبلیوں سے اس قسم کے قانون پاس ہو رہے ہیں تاکہ اگلا عذاب ہمارے اوپر پتھروں کی بارش کی صورت میں آئے۔ لازمی نتیجہ ہے، جیسے اعمال ہوں گے ویسے اللہ پاک کے یہاں سے حالات آئیں گے۔ قوم لوط کے اوپر اگر آگ برسی تھی، ان پہ پتھر برسے تھے، تو کچھ بعید نہیں ہے کہ جن ملکوں میں یہ عمل آج ہو رہا ہے، یہ بلکہ بدعملی آج ہو رہی ہے، ان کے اوپر بھی پتھر برسیں، ان کے اوپر بھی آگ برسے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہمارے حکمرانوں کو اس قسم کے اس قسم کی بدعمالیوں سے اللہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس قسم کے قوانین سے پیچھے ہٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔